السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کل ہمارا 8واں رکوع مکمل ہو گیا تھا اور 9ویں رکوع کا آغاز ہو گیا تھا، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا تُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور ان میں سے کچھ لوگ ہیں کہ جب ملتے ہیں اہل ایمان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں، اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو کہتے ہیں کیا تم بتا رہے ہو ان کو وہ باتیں جو اللہ نے کھولی ہیں تم پر، تاکہ وہ ان کے ذریعے تم پر حاجت قائم کریں تمہارے رب کے پاس۔ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تم ذرا عقل سے کام لو، اور یہ حقیقتیں جو تورات کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہیں مسلمانوں کو مت بتاؤ۔ کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ ایسا بے وقوفی کا کام کر رہے ہو؟ ان کے اس مکالمے پر اللہ تعالیٰ کا تبصرہ یہ ہے: أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ اور کیا یہ جانتے نہیں ہے کہ اللہ کو تو معلوم ہے وہ سب کچھ بھی جو چھپاتے ہیں اور وہ سب کچھ بھی جسے وہ ظاہر کرتے ہیں۔ تم چاہے یہ بات مسلمانوں کو بتاؤ یا نہ بتاؤ، اللہ کی طرف سے تمہارا محاسبہ ہو کر رہنا ہے، لہٰذا یہ بھی ان کی ناسمجھی کی دلیل ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اور ان میں بعض ان پڑھ ہیں، وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے بے بنیاد آرزوؤں کے، اور وہ کچھ نہیں کر رہے مگر ظن و تخمین پر چلتے جا رہے ہیں۔ امی کا لفظ قرآن مجید میں اصلاً تو مشرکین عرب کے لیے آتا ہے، اس لیے کہ ان کے اندر پڑھنے لکھنے کا رواج ہی نہیں تھا، کوئی آسمانی کتاب بھی ان کے پاس نہیں تھی۔ لیکن یہاں یہود کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے بھی ایک طبقہ ان پڑھ لوگوں پر مشتمل ہے، جیسے آج مسلمانوں کا حال ہے کہ اکثر و بیشتر جاہل ہیں۔ ان میں سے بعض اگرچہ PhD ہوں گے لیکن انہیں قرآن کی الف با تا نہیں آتی، دین کے مبادی تک سے ناواقف ہیں۔ چنانچہ آج پڑھے لکھے مسلمانوں کی بھی عظیم اکثریت پڑھے لکھے جاہلوں پر مشتمل ہے، جبکہ ہماری اکثریت ویسے ہی بغیر پڑھی لکھی ہے۔ تو اب انہیں دین کا کیا پتہ؟ وہ تو سارا اعتماد کریں گے علماء پر۔ کوئی بریلوی ہے تو بریلوی علماء پر اعتماد کرے گا، کوئی دیوبندی ہے تو دیوبندی علماء پر اعتماد کرے گا، کوئی اہل حدیث ہے تو اہل حدیث علماء پر اعتماد کرے گا۔ اب امیوں کا سہارا کیا ہوتا ہے؟ ایسے لوگ کتاب سے تو واقف نہیں ہوتے، بس اپنی کوئی خواہشات اور آرزوؤں پر تکیہ کیے ہوتے ہیں۔ ان خواہشات کا ذکر آگے آ جائے گا۔ یہود کو یہ ذم تھا کہ ہم تو اسرائیلی ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں اور اس کے بیٹوں کی مانند چہتے ہیں، ہمارے تو شفاعت ہو جائے گی، ہمیں تو جہنم میں داخل کیا بھی گیا تو تھوڑے سے عرصے کے لیے کیا جائے گا، پھر ہمیں نکال لیا جائے گا۔ یہ ان کی امانی ہے۔ امیاتی کہتے ہیں بے بنیادی خواہش کو، امانیاس کی جمع ہے۔ اس کی صحیح تعبیر کے لیے انگریزی کا الفاظ wishful thinkingness ہے۔ یہ اپنی ان بے بنیاد خواہشات اور جھوٹی آرزوؤں کے سہارے جی رہے ہیں۔ کتاب کا علم ان کے پاس ہے ہی نہیں، ان کے پاس محض وہم و گمان ہے اور ان کے اپنے من گھڑت خیالات ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم بِمَا يَكْسِبُونَ۔ پس ہلاکت اور بربادی ہے ان کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ حاصل کر لیں اس کے بدلے حقیر سی قیمت، تو ہلاکت اور بربادی ہے ان کے لیے اس چیز سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے
اس کمائی سے جو وہ کر رہے ہیں۔ ویل کے بارے میں بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ جہنم کا وہ طبقہ ہے جس سے خود جہنم پناہ مانگے گی۔ یعنی لوگ علماء یہود سے شرعی مسائل دریافت کرتے تو وہ اپنے پاس سے مسئلے گھڑ کر فتویٰ لکھ دیتے اور لوگوں کو باور کراتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہی دین کا تقاضا ہے۔ اب اس فتویٰ نویسی میں کتنے کچھ واقعات انہوں نے صحیح بات کہی، کتنی ہٹ دھرمی سے کام لیا، اور کس قدر کسی رشوت پر مبنی کوئی رائے دی۔ اللہ کے حضور سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ علامہ اقبال نے علماء کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے: خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجے فقیہ حرم بے توفیق۔ علماء یہود کا کردار اسی طرح کا تھا۔ یہ فتویٰ قریشی اور دین فروشی کا جو سارا دھندا ہے، اس میں سے وہ اپنے لیے تباہی اور بربادی مول لے رہے ہیں۔ اس سے ان کو اللہ تعالیٰ کی ہاں کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اب آگے ان کے بعد امانی کا تذکرہ ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا نَارٌ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قَالَ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور وہ کہتے ہیں ہمیں تو آگ ہرگز چھو نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن۔ ان سے کہیں کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے کہ اب تمہیں یہ یقین ہے کہ اللہ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا، یا تم اللہ کے ذمہ وہ باتیں لگا رہے ہو جنہیں تم نہیں جانتے؟ گویا صرف دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ہمیں چند دن کی سزا دی جائے گی کہ کوئی اعتراض نہ کر دے کہ اے اللہ ہمیں آگ میں پھینکا جا رہا ہے اور انہیں نہیں پھینکا جا رہا، جبکہ یہ کردار ہے ہم سے بھی بدتر تھے۔ چنانچہ ان کا منہ بند کرنے کے لیے شاید ہمیں چند دن کے لیے آگ میں ڈال دیا جائے، پھر فوراً نکال دیا جائے گا۔ کیا تمہارا اللہ سے کوئی قول و قرار ہو گیا ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ تم اللہ کی طرف سے اس بات کی نسبت کر رہے ہو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کی فرد و قرار اور جرم کے دوران گاہ بگاہ جو اہم ترین ابدی حقائق بیان ہو رہے ہیں، ان میں سے ایک عظیم حقیقت اگلی آیت میں آ رہی ہے۔ تو جیسے کہ اگلی آیت میں آ رہی ہے، انشاءاللہ ہم کل اپنی ویڈیو میں اس آیت کے بارے میں بیان کریں گے اور اس کے بارے میں آگے جانیں گے کیا کیا باتیں ہیں۔ تو جیسے کہ آج کی جو آیتیں پڑھی اس کا خلاصہ کر دیتے ہیں کہ اس میں جس طرح بتایا گیا کہ مسلمانوں میں بھی آج ایسے ہیں کہ جنہوں نے پی ایچ ڈی وغیرہ تو کی ہوئی ہے، جنہوں نے دنیاوی علم تو بہت زیادہ حاصل کر لیا ہے، لیکن ان کو قرآن کے بارے میں الف بے تا کا بھی کوئی علم نہیں ہے، ان کو دین کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ انہوں نے دنیاوی علم تو حاصل کر لیا، لیکن جو ہمارا حقیقتی علم ہے، آخرت کا علم، دین کا علم، وہ آج کل کسی نے حاصل نہیں کیا، اور کوئی اس کی طرف غور و فکر بھی نہیں کرتا۔ کیوں؟ سب دنیاوی زندگی میں مصروف ہے، سب کمانے کے لیے، اپنے بچوں کو پالنے کے لیے، ان کی تربیت کرنے کے لیے مصروف ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ ان کی اصل تربیت، اصل زندگی آخرت ہے، اور ان کی تربیت صرف اور صرف دین میں رکھی گئی ہے۔ جو تربیت دین سے ہوگی وہ دنیاوی علم سے نہیں ہو سکتی۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ملتے ہیں کل اپنی اگلی ویڈیو میں، اور اس میں کچھ اور جو ضروری باتیں ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، تو انشاءاللہ وہ ہم اچھی طرح واضح کر کے پڑھیں گے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔